अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, दो बड़े वाक़यात हैं जिन पर आज इब्तिदाइया बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जनाब अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता फ़रमाई। उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों से और दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा किया है और उनसे ये अपील भी की है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ। अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब को सेहत कामिला अता फ़रमाए और वो जल्द अस्पताल से बाहर आएँ, क्योंकि वो पाकिस्तान का सरमाया है। और यकीनन नज़रियाती इख्तिलाफ़ात सबके होते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और जनाब अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब पाकिस्तान की सियासत का ही सिर्फ अहम बाब नहीं है, बल्कि एक मजहबी शनाख्त के तौर पर भी बड़ी अहमियत रखते हैं। तो हम उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, उन पर जो हमला किया गया है, जो मोटरसाइकिल सवार उनसे टकराया, जो खुदकुश हमला था, ये किसने किया था? ये कौन लोग हैं? आपको याद होगा कि कल की ट्रांसमिशन में मैंने ये बात कही थी और ज़ोर देकर कही थी, और मेरे खदशात बेबुनियाद नहीं थे। आज ये साबित हो गया कि इस वाक़े के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। तो पहले मैं आपको अपना क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने कल कहा था, उसके बाद इसका इंकिशाफ कैसे हुआ हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सरबराह हैं, उसके अलावा 92 न्यूज़ जो अब अखबार है उसके फोरम के एडिटर हैं जनाब राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे टेलीफोन पर, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं अपना ही क्लिप कि हमने कल क्या कहा था। मुलाहिज़ा फरमाइए। अगर चिनॉय से जमातुल अहरार ऑपरेट हो सकती है तो इसमें भी कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में ये वाक़या जब पेश आता है तो बरामदाग बुगटी जैसे लोग, जिनको भारत ने पनाह दे रखी है और भारत जिनको पनाह देने के बाद जिनकी बुनियाद पर उछलता है, कूदता है, बगलें बजाता है, ये यकीनन उनमें से किसी बागी ग्रुप की कार्रवाई हो सकती है। इसमें रॉ मुलव्विस हो सकती है और आने वाले दिनों में ये साबित हो भी जाएगा कि इस वाक़े के अंदर रॉ का हाथ है। और रॉ को मौलाना फजल रहमान से बड़ी तकलीफ़ है और वो मौलाना फजल रहमान पर इसलिए भी वार करना चाहती है कि मौलाना साहब ने खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ वाज़ेह फतवा दिया है और वो खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमेशा खड़े रहें। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि मेरे खदशात थे कि इसके पीछे रॉ होगी और रॉ इस कार्रवाई के पीछे उसका हाथ होगा। और रॉ ने ये, यानी रॉ से मुराद जो रॉ के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया है कि हम अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब को उड़ा देना चाहते थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से बखैर व आफ़ियत है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब को कोई नुकसान नहीं पहुँचा तो ये खुशी की बात है, मगर जो 29 लोग शहीद हुए हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है, बहरहाल उनके घर उजड़ गए। उनके यहाँ आज दर्द है, कर्ब है और तकलीफ़ है, और ये काबिल मज़म्मत ही नहीं बल्कि इसका बदला लिया जाएगा और इसका भरपूर अंदाज में बदला लेंगे। सिफारती सतह पर बदला लेंगे, तरीक़े के साथ बदला लेंगे। हम वो लोग नहीं कि जो इंसानों के बदले इंसान मारते हैं, लेकिन हम बदला लेंगे कुलभूषण यादव को लटका कर। हम बदला लेंगे उस पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय जासूस को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर, उसको अंजाम तक पहुंचाकर और करारे वाकई सज़ा देकर, जो कि फांसी का फंदा उसकी सज़ा है, उस पर लटका कर हम उसको सज़ा ज़रूर देंगे। लेकिन एक जानिब तो ये मामला है, दूसरी जानिब कुछ ऐसे अनासिर भी सरगर्म हो चुके हैं नाज़रीन मोहतरम, जो न्यूज़ लीक रिपोर्ट के बाद फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम जारी है और चेहरे छुपा छुपा कर, अपने चेहरे भी तो दिखाओ, अगर फ़ौज से लड़ना चाहते हो तो चेहरे भी तो दिखाओ, बताओ कि तुम अंदरूनी तौर पर कितनी मुखासिमत रखते हो, तुम्हारा जो खुब से बातें हैं उसके अंदर कितना जहर छुपा हुआ है। तो चेहरा भी दिखाकर बात करो, लेकिन चेहरे छुपा कर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत काबिल एहतराम जनाब राना मोहम्मद अजीम साहब। ये एडिटर फोरम है रोज़नामा 92 के और सदर हैं
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آج ہم ان سے جانیں گے, بڑی اہم باتیں, انکشافات کریں گے. جناب رانا محمد عظیم صاحب, السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. رانا صاحب, یہ جو عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا ہے اور یہ چنوائے سے آپریٹ ہو رہی ہے جماعت الاحرار, اس نے انڈائریکٹلی اس کو قبول بھی کیا ہے, لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ اس میں را کا ہاتھ ہے؟ جی بالکل, اس میں را, این ڈی ایس اور موساد, یہ تینوں کا ہاتھ ہے اور ہمارے پاکستان کے اساسداروں نے اس حوالے سے بہت اہم ثبوت بھی اکٹھے کر لیے ہیں. اور میں نے 3 روز قبل, اس واقعے سے 3 روز قبل 92 کی فرنٹ پیج میں میری ایک سٹوری چھپی تھی جس پہ میں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ قندھار کے اندر ایک سفارتخانہ جو ہے, انڈین سفارتخانہ, اس نے قندھار کے اندر ایک دفتر کا ایک آفس بنایا ہے جس پہ پاکستان کے خلاف ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور یہ لوگ بہت جلد پاکستان میں ایک ایسا خونی کھیل کھیلیں گے جس میں پاکستان کے اندر سی پیک, پاکستان کے اندر افراتفری اور پاکستان کے اندر مذہبی فسادات برپا کیے جائیں گے. اور یہ جو واقعہ ہوا غفور حیدری پر, یہ آپ میں بالکل اس کو چیلنج کرتا ہوں اور چیلنج کر کے یہ بات بالکل کلیئر کر کے ہم کہتے ہیں کہ اس میں را ملوث تھی. را نے یہ سارا کچھ کیا. 3 ٹیلی فون کالز سے اس میں ریکارڈ کی گئی ہیں جس پہ واضح طور پر یہ بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت یہ سب کچھ کیا جائے گا جس شروع کر دو کام جس وقت پاکستان کے اندر فوج کے خلاف ہی نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اچھا, یہ اسی تناظر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی خبر بھی چھپی آج 92 نیوز میں کہ نیوز لیکس کے حوالے سے فوج کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. رانا صاحب, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں جی 1000% صداقت ہے اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میڈیا ہاؤس چلانے والے 3 افراد جن کا مختلف میڈیا ہاؤسز سے تعلق ہے, اور پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس جس نے ایک دن پہلے نیوز لیکس کے ڈان لیکس والی سٹوری کے فیصلے سے ایک دن پہلے ایک لیڈ چھاپی تھی, اس کے اندر سے باقاعدگی کے ساتھ پاکستان کی فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیاری کی گئی. بہت سے سوشل میڈیا پر ایسے اکاؤنٹ بنائے گئے جو مختلف ناموں سے تھے. اور اس کے علاوہ ان پاکستان کے ان 2 سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیل کو چلانے والوں کے ساتھ ساتھ چنائی سے اور دلی کے اندر سے 2 ایسے اکاؤنٹ جو ہے وہ سپریٹ ہوتے رہے ہیں جہاں سے باقاعدہ پاکستان کے مختلف لوگوں کے ساتھ جن کے رابطے تھے اور ایسی تصاویر, ایسی چیزیں جعلی بنا کر اس پہ چلائی گئی اور ایسا پروپیگنڈا کیا گیا مختلف سیاستدانوں کی تصویروں کے ساتھ, ایسے جملے لگا کر فوج کے خلاف کیا گیا کہ پاکستانی عوام فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے. اور یہ تاثر دیا گیا کہ فوج نے بہت بھاری رقم لی ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر, چونکہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاک فوج کو کمزور کرنا ضروری ہے اور یہ وہی لوگ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہے, پاکستان کے باہر بھی موجود ہے, جو را کے بھی سپورٹر ہیں, جو انڈیا کے بھی سپورٹر ہیں, جن کا اصل مقصد انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے پاکستان کو ختم کرنا ہے, جن کا اصل مقصد صرف اپنا پیسہ کمانا ہے, جن کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کے اساسداروں کو, ISI کو, سب کو کمزور کرنا ہے. اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, میری خبر لگی ہے اور میں نے اس پہ بالکل واضح طور پہ کہا تھا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو کورٹ میں آئے, میں کورٹ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ کیا 2 پولیٹیکل جماعتوں کے میڈیا سیل نہیں کر رہے, کیا ایک میڈیا ہاؤس یہ سب کچھ نہیں کر رہا, کیا یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں کس جگہ پہ لاہور میں ڈیفینس کے اندر ایک سیکورٹی کرائے پر لے کر یہ سب کام کیا جا رہا ہے. اچھا, کراچی میں ڈیفینس فیز 8 میں یہ کام کیا جا رہا ہے, اسلام آباد کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے, جہاں پر انہوں نے میڈیا ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں وہاں پر یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پاک فوج کے خلاف کراچی میں آپ بتا رہے ہیں ڈیفینس فیز 8 میں کام ہو رہا ہے. جی بالکل, کراچی میں ڈیفینس فیز 8 میں کام ہو رہا ہے اور اس میں جو لوگ ہیں اس میں 2 میڈیا ہاؤس میں کام کرنے والے شخص بھی شامل ہیں جن کے پاس اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کیا کیا دنیا کی چیز نہیں ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کے پاس موقع ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر فوج کو کمزور کیا جائے. فوج کو کمزور کرنا بھارت کو مضبوط کرنا. جبکہ اگر ہم دیکھیں رانا صاحب تو آپ چونکہ ایک سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں, اس سے بہترین فیصلہ ان حالات میں ہو نہیں سکتا تھا رانا صاحب؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان اس وقت میں کیا فوج نے ایک تاثر کو ختم کر دیا کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے. فوج اقتدار میں کبھی نہیں آنا چاہتی. فوج نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے, مگر پاکستان کی فوج نظریاتی سرحدوں سے لے کر ہماری سرحدوں کی محافظت بھی ہے اور اس نے یہ فیصلہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اس پاکستان کے لیے کیا ہے. اور جب آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ غلط فیصلہ نہیں تھا, یہ بہت جلد ثابت ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ جناب رانا محمد عظیم صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ رانا محمد عظیم صاحب نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں، اور ڈان لیکس کے حوالے سے ایک اور بڑی عجیب و غریب تصویر سامنے آئی ہے۔ ڈان لیکس کی تو نہیں ہے، مگر بہرحال ڈان کے ایک صاحب کی ہے، ان کا نام حمید ہارون صاحب ہے، بہت قابل احترام ہے۔ ہم تو انہیں بہت بچپن سے ہی جانتے ہیں۔ ہمارے گھر آیا کرتے تھے سعید انکل، سعید ہارون صاحب، جن کا یہ اصل میں ڈان ہے۔ سعید ہارون صاحب کے ساتھ جو تکالیف اور جو درد تھا اس کا اکثر تذکرہ کرتے تھے میری والدہ محترمہ، کہ وہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اس گھرانے سے میرا بڑا تعلق رہا ہے، اور جناب حمید ہارون صاحب بھی جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ کتنا مجھے پیار کرتی تھیں ان کی، اور پروگرامز دیکھتی تھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے تو تعلقات، پیار، محبت، اور ڈان نے کون سا ہمارا لحاظ کیا ہے؟ نہ ذاتی طور پہ میرا کبھی حمید ہارون صاحب نے لحاظ کیا۔ گھر کا آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ گندی خبریں اور جعلی خبریں لگائیں مجھ سے متعلق بھی، اور کبھی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کا اخبار بہت کچھ لکھتا رہا میرے بارے میں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی حمید ہارون صاحب کہ آپ امریکن کونسل جنرل سے جا کے ملیں؟ یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ٹویٹ آ رہا ہے امریکن کونسلیٹ سے، اور اس میں یہ خاتون فرما رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتے رہیں گے، اور ہم اس کو سبوتاج نہیں ہونے دیں گے، جو بھی آپ سمجھ لیں، ہم اس کو اس کے خلاف کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ یعنی آپ کون ہیں بھائی؟ ہم پاکستان میں ہیں نا، ہم دیکھ لیں گے اپنے ملک کے معاملات۔ اور یہ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ یقین دلا رہی ہیں حمید ہارون صاحب کو؟ اور حمید ہارون صاحب کو یہاں جا کر فریاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو APNS میں معاملہ آ گیا حمید ہارون صاحب، اب تو آپ ہی نے طے کرنا ہے، آپ نے اور جناب میر شکیل الرحمان صاحب نے طے کرنا ہے، آپ دونوں نے مل کر طے کرنا ہے، اور جو طے کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا طے کرنا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو آپ وہاں کیوں گئے؟ کس لیے گئے تھے آپ؟ کون سی حمایت لینے گئے ہیں آپ امریکہ سے؟ امریکہ کی کونسل جنرل کے پاس جانے کا کیا تک تھا؟ کس لیے گئے تھے؟ ان لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی تعلق ہے تو میں بھی بتا بھی دیتا ہوں کیا تعلق ہے، میں بتا بھی دیتا ہوں، لیکن آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاک ڈیفنس نے ایک اس پر اپنے کامنٹس دیے ہیں اس ٹویٹ پر، جو کہ امریکن کونسلیٹ نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ امریکن کونسلیٹ کو ہمارے سیاسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ میں ان کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ امریکن کونسلیٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے، اور یہ معاملات حل ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ براہ کرم ٹویٹس پولیٹیکل سسٹم پر اور ادھر آپ انگلی نہ اٹھائیں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے ہی ملک کے اندر جو ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے وہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ پاکستان ڈیفنس کا آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے، آپ نے یہ مجھے بتانا ہوگا کہ آپ ہمارے معاملات میں تو مداخلت کر رہے ہیں، ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے FBI کے جو ڈائریکٹر ہیں جیمز کومی، ان کو آپ نے کیوں برطرف کیا؟ اور یہ جو آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے وفاقی تفتیشی ادارے FBI کے جو سربراہ کو، جن کا نام جیمز کومی ہے، ان کو برطرف کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا نجی شائعے میں کوئی غیر رسمی گفتگو تھی؟ کیا انہوں نے وفاداری کا عہد طلب کیا تھا؟ کیونکہ آپ تو اس سے انکار کرتے ہیں نا، انکار کرتے ہیں آپ کہ وفاداری کا عہد طلب نہیں کیا تھا، لیکن BBC کی ویب سائٹ پر پہلے یہ کہا گیا کہ وفاداری کا عہد طلب کیا تھا، پھر آپ نے اب ان خبروں کی تردید کی، اور وہ تردید BBC نے چھاپی ہے، ذرا آپ دیکھ لیجئے، اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ BBC نے ان خبروں کی تردید کی ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس نے تردید کی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تفتیشی ادارے FBI کے برطرف کیے گئے ڈائریکٹر جیمز کومی سے وفاداری کا عہد طلب کیا تھا۔ یہ خبر اٹھی کہاں سے؟ اور ان کے جو پریس سیکریٹری ہیں شون اسپائسر نے امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جنوری میں ہونے والی ایک نجی شائی میں جیمز کومی سے صرف رسمی گفتگو۔ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے اور تقریر کرتے کرتے اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ برطرف ہو گیا ہے۔ آپ پہلے یہ تو بتائیں نا ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکن کونسلیٹ کہ یہ مسئلہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے یاد رہے کہ کچھ گھنٹوں قبل آپ کے صدر ٹرمپ نے، ان کو ٹویٹ کرنے کا بہت شوق ہے، ٹویٹر کھیلتے ہیں، تو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ جس میں انہوں نے جیمز کومی کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ دعا کریں کہ ہماری گفتگو ٹیپ نہ ہوئی ہو۔ یہ ٹویٹ موجود ہے ابھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری گفتگو ٹیپ نہ کی گئی ہو، اور جس پر
प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि ट्रंप का जो ये ट्वीट था ये धमकी आमेज नहीं था। चले, आपकी बातें आप ही जाने, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हम अमेरिका से पूछना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये बता दें कि ये जो आपने वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस बनवाई है वहाँ अमेरिका में, ये मैं आपको स्लाइड जो दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस, ये पुरस्कार तौर पर जो अमेरिका में सामने आई है और भारतीय मीडिया में इसकी बड़ी धूम है। मैं मुहाजिर हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कहा है कि वहाँ की वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस बन गई है। भाई कौन सी वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस? अमेरिका में इसका क्या ख्याल है? किसने बनवाई? कौन है? कौन से मुहाजिर हैं? कहाँ से आ गई है? अमेरिका में क्या कर रहे हैं मुहाजिर? और ये इनकी भारतीय मीडिया में इतनी धूम क्यों मची हुई है? मुहाजिरों का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुहाजिर भारत को लात मार के आए हैं। मुहाजिरों का भारत से, उनके अजदाद का कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हम वहाँ अपनी बाग, खेत, खलियान, घर छोड़ कर आए हैं पाकिस्तान की मोहब्बत में। लात मार दी हमने भारत को। भाड़ में गया भारत, जहन्नम में गया, चूल्हे में गया। तो भारतीय मीडिया में काय की धूम मची हुई है भाई? जरूरत ही नहीं है धूम मचने की। लेकिन इस नई तश्कील शुदा जमात ने, मैं अमेरिका को कुछ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आपकी जो अमेरिका की कमेटी बराए उमूर खारजा है, इसे शिकवा किया है कि पाकिस्तान में ISI, देख लें आप ये क्या कर रहे हैं। अमेरिका पर बड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है कि ISI अंदरूनी मुल्क दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रही है और इस तरह अलकायदा और तालिबान जैसी बदनाम ज़माना तंजीमें पाकिस्तान के बंदरगाही शहर यानी कराची पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारियाँ कर रही हैं। और वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस, पता नहीं कि कौन लोग हैं, इनके नुमाइंदों ने अमरीकी ऐवान की खारजा उमूर कमेटी के अराकीन से मुलाकात की है और कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहा पसंद ग्रुप्स का महफूज ठिकाना बनता जा रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा है, सब झूठ है, सब किस्ब है, रियाकारी है, मक्कारी है। और ये कुछ ग्रुप्स बनवाए हैं आपने। एक तरफ आप हमीद हारून साहब से मिल रहे हैं, एक तरफ आप अपने ही कौमी को कोमे में दाखिल कर रहे हैं, और तीसरी ये वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस बना रहे हैं। और उसमें आपने ये भी कहा है कि मुहाजिर बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। मुहाजिर बच्चे महफूज हैं। हमने पाकिस्तान बनाया है, मुहाजिरों की औलाद है, हम जानते हैं, हम बहुत महफूज हैं। हमारी फ़ौज हमारी हिफाजत करने वाली है। और जिस ISI को आप कह रहे हैं वो हमारी हिफाजत करने वाला इदारा है। और फिर उसके बाद ये भी क्या आपने लिखा कि पाकिस्तान का अहम बंदरगाही शहर, यहाँ पर तालिबान, दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन उनका जोर तोड़ा जा रहा है। आप एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारत में बैठकर आप कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। आपको जो शिकायत हैं आप यहाँ पर करें, यही झगड़ा है। जो शिकायत है वो यहाँ पर करें, लेकिन जब आप भारत में बैठकर करते हैं तो फिर ये बात तय है कि रॉ इसमें मुलव्वस है। और फिर एहसानुल्लाह एहसान ने तो बहुत कुछ बता भी दिया है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है भारत में। तो वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे मामले की कड़ियाँ, अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये सब एक दूसरे से जुड़ती हैं। वर्ल्ड मुहाजिर कांग्रेस ना ट्विटर पर है, ना कोई इसकी वेबसाइट है। हकीकत में आपको बताता हूँ कि इसको भारतीय मीडिया ने लॉन्च किया है और 28 अप्रैल से कबल गूगल पर इस नाम, यानी इस जमात का, इस नाम से किसी भी जमात का कोई वजूद नहीं था 28 अप्रैल से पहले, यानी 28 अप्रैल 2017। लेकिन फिर आनन फानन गूगल पर भी मुहाजिर वर्ल्ड कांग्रेस नमूदार हो गई है और इतनी अहमियत हासिल कर ली है कि अमरीकी ऐवान की खारजा उमूर की कमेटी के अराकीन उनसे मुलाकात पर रजामंद हो गए। इतनी अहम हो गई है, इन लोगों से मिल रहे हैं। मुहाजिरों से मिलना है तो पाकिस्तान तशरीफ लाएं और कराची तशरीफ लाएं, यहाँ है मुहाजिर, इधर मिले। ये किन से आप मिल रहे हैं? तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कलदम तहरीक तालिबान, एहसानुल्लाह एहसान जिनके तर्जुमान पकड़े गए, तो उनके इतराफ़ के बाद इस तंजीम को मंजर-ए-आम पर लाया गया है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। ये इज्तिमाई दहशत गर्दी कर रहे हैं सब मिलकर, इज्तिमाई दहशत गर्दी। तो अमेरिका पहले ज़रा अपने घर में देखे, और हम बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। तो अमेरिकन कौंसलेट से इस तरह की ट्वीट्स नहीं आनी चाहिए। ये सिफारतकारी के भी खिलाफ है, ये सिफारतकारी के जो जवाबित हैं उनके भी खिलाफ है और दफ्तर खारजा को इसका नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे साथ ये इज्तिमाई तौर पर हमले की तैयारी की जा रही है, ISI को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ISI के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है और दिफाई इदारों की तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ ISI नहीं, हमारे तमाम दिफाई जो इदारे हैं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ISI हो, चाहे वो IB हो, जितने भी हमारे दिफाई इदारे हैं
اور پاک فوج ان کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کھڑا ہوا ہے. ہم کوئی بھی اجتماعی حملہ نہیں ہونے دیں گے. اور اجتماعی حملے کے ساتھ میں یہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جناب پاکستان کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا، جنہوں نے میرے اس کلپ کے بعد کند کوٹ کی بچی کے ساتھ جو اجتماعی زیادتی کی گئی تھی اس کا انہوں نے نوٹس لیا، از خود نوٹس دیا. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب. پہلے میں آپ کو اپنا کلپ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ایک پیکج کہ جناب ثاقب نثار صاحب نے کیسے نوٹس دیا. پہلے کلپ دیکھتے ہیں. ہم غریب ہیں، ہم عزت بیچنے والے نہیں ہیں. کشمور میں پیش آنے والا انسانیت سوز واقعہ، 12 سالہ گھریلو ملازمہ کو گھر کے مالکان نے ہی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کے لیے آواز اٹھائی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے واقعے کا از خود نوٹس لینے کی اپیل کی. چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ایک درخواست ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کند کوٹ کا ایک علاقہ ہے اور وہاں 12 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر کراچی میں اجتماعی زیادتی کی گئی ہے. 12 سال کی بچی ہے. جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، چونکہ آپ نے یہ حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ایسے مسائل اٹھانے چاہیے تاکہ آپ ان کا از خود نوٹس لیں، اور اب تک آپ نے اس ملک کی تاریخ میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے 12 سالہ ملازمہ سے زیادتی کا از خود نوٹس لیا اور آئی جی سندھ سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی. کشمور ضلع کے علاقے کندکوٹ میں 12 سالہ گھریلو ملازمہ کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی سندھ کو 1 ہفتے میں معاملے کی جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. جی ناظرین محترم، اور آپ نے کلپ دیکھا، پیکج دیکھا. یہیں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب میں حاضر ہوں گا تو میں آپ کو سدھیر چودھری کے بارے میں حقائق بتاؤں گا، جو زی نیوز کا اینکر بھی ہے، نیوز ایڈیٹر بھی ہے، لیکن بڑے ہی ہوش ربا انکشافات ہیں کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. زی نیوز، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا میڈیا ونگ ہے. اچھا، اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اگر اس پر ہم مزید کریدنے کی کوشش کریں گے تو بدنامی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ مزید بدنامی ملے گی. اس کا جو نیوز اینکر ہے اور نیوز ایڈیٹر بھی ہے، اس کا نام ہے سدھیر چودھری. سدھیر چودھری صاحب ڈی این اے پروگرام کرتے ہیں. ویسے تو ڈی این اے کہتے ہیں ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کو، جو یہ پتہ چلاتا ہے کہ آپ کی نسل کیسی تھی، صحیح بھی تھی یا نہیں تھی، اور نسلاً اور عقلاً، اور یعنی آپ کے پردادا دادا جو آبا و اجداد ہیں وہ درست تھے کہ نہیں تھے، جائز تھے کہ نہیں تھے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ آج کل یہ لوگ میرے بہت کلپس چلاتے ہیں. زی نیوز والوں کو مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی ہے، تو محبت کا جواب محبت سے ہی دیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ محبت کرنے والوں کو محبت سے سمجھایا بھی جاتا ہے. تو آج کل آپ بہت محبت کر رہے ہیں اور دان وان کرنے پر بہت آگے ہیں. ہم دان کرتے ہیں، ہم ایک شمع کر دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں ایسے اینکرز کو جو پاکستان سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. ہم آپ پر حملہ آور نہیں ہوتے سدھیر چودھری صاحب. ہم آپ کو آپ کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. بہت مکروہ چہرہ ہے آپ کا. پہلے تو میں آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھاتا ہوں، جو آپ اصل چہرہ تو نہیں ہے، یہ ہے تصنع، بناوٹ اور دنیا کو دھوکہ دینے والا چہرہ جو زی نیوز پر روزانہ ڈی این اے میں جلوہ گر ہوتا ہے. تو پہلے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں کچھ آپ کے بارے میں بتاتا ہوں. ذرا دیکھتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک ایسی ویڈیو کلپ آئی ہے جس میں پاکستان کا ایک اینکر زی نیوز پر دکھائی گئی خبر کو آدھار بنا کر پاکستان کے حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے پاس اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے،
शायद इसीलिए वो भारत के पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज का कंटेंट चुराकर अपना कद बढ़ाना चाहता है और कुछ नए दर्शकों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब जो वीडियो क्लिप आप देखेंगे उसमें एक पाकिस्तानी न्यूज एंकर जहरीले शब्द हमारी तरफ भेज रहा है, लेकिन हम उसकी इस गलती के लिए उसे माफ करते हैं, क्योंकि भारत एक उदार देश है। हम दान देने में यकीन रखते हैं और अगर इससे किसी का भला होता है तो उसे सद्बुद्धि मिलती है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हैं जी न्यूज के सुधीर चौधरी। अब आप पहचान गए होंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये जेल जा चुके हैं। और जेल ये क्यों गए? ये खबर चलाने का भत्ता लेते हैं। एक्सटॉर्शन मनी इन्होंने हासिल करने की कोशिश की थी और भत्ता 5 लाख नहीं था, 10 लाख नहीं था, 100 करोड़ इंडियन रुपीस, भारतीय रुपया 100 करोड़ इन्होंने भत्ता मांगा था एक खबर चलाने के लिए। फिर ये पकड़े गए, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। 100 करोड़ रुपए भत्ता इन्होंने मांगा था। मोदी के हक में खबर कोई चलवाना नहीं चाहता था, मतलब मोदी के हक में वो बात नहीं थी, और उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है तुम 100 करोड़ रुपए मुझे दे दो। फिर ये अंदर चले गए, गिरफ्तार हो गए। ममता बनर्जी है मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और मशरक़ी बंगाल की वज़ीर आला है। तो ये इन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई हुई है सुधीर चौधरी साहब के खिलाफ, और इल्ज़ामात हैं कि ये भत्ता लेते हैं, ब्लैकमेलर हैं, धमकियां देते हैं, मनपसंद खबर चलाने के एवज़ ये पैसे मांगते हैं, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ तरीक़ों से डराते धमकाते हैं। तो ममता बनर्जी ने इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई हुई है। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जनाब सुधीर चौधरी साहब की तस्वीर। ये सारी तस्वीर इनकी मोदी जी के साथ हैं, जिसको हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, उसके साथ ये इनकी तस्वीर हैं। और आप इनकी अंदाज देखिए कैसे खुश हैं मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए, और उससे गले भी मिल रहे हैं, बहुत करीब हैं, बहुत झुककर सलाम दुआ हो रही है, यानी नमस्कार हो रहा है, सलाम दुआ ये क्या करेंगे। तो पाकिस्तान की शदीद खिलाफ है सुधीर चौधरी साहब, और इन्होंने एक अवार्ड भी हासिल किया है पाकिस्तान दुश्मनी पर, और वो भी नरेंद्र मोदी से। अब सुधीर चौधरी साहब का एक क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और जब ये क्लिप आप देखेंगे तो सुधीर चौधरी आपको बेनकाब होता हुआ नजर आएगा। इसको आजकल बहुत तकलीफ है आमिर लियाकत हुसैन से और बोल से। तो सुधीर चौधरी साहब ज़रा देखिए कि आप जब भत्ता मांग रहे थे तो आपका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और आपकी खुफिया वीडियो जो मंजर आम पर आई, ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। सुधीर चौधरी द रिनाउंड भत्ताखोर ऑफ इंडिया, ज़रा देखिएगा। सुधीर जी साला स्टार में आए किसी और में आए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसलिए परेशान है इशार से फोन। भाई साहब ये सुभाष जी से बात नहीं हुई क्या? क्या बात है, सुभाष चंद्र जी से बात कर लो, क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या तो ये है कि भाई जी इतना प्रोफेशनल हो गया कि सुभाष चंद्र जी की भी बात नहीं मान रहा है कि कहीं उन्होंने कहा कि नवीन जी को ठोक दो। अच्छा नवीन जी का इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू लेके छापा नहीं जी ने, उसको दिखाया नहीं कहीं। कहीं ना कहीं तो सुधीर भाई कुछ ना कुछ बात होगी, और इसको मरवा दिया आपने भाई को, रवि को, बड़ा आदमी ने आपने से मरवा दिया। इसने आगे कमिटमेंट कर दी नवीन जी को कि जी हमारे से 5 करोड़ रुपए हर साल की बात हुई है, 4 के हिसाब से बस 20 करोड़ है। अब उस दिन आगे आपने कह दिया नहीं जी। रवि तुमने आके नवीन जी को ये कम्युनिकेट किया? ये पता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए है, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल, और आके फिर कहें जी 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। अब फिर उनको लगती है, अच्छा ये भी नहीं मानते ना, ये भी 100% जाके फिर फोन कर देते हैं जाके कि जी वो समीर जी का आ रहा है कि मैं आज रात तक रुका हूँ, कल से स्टोरी चल जाएगी, कल से ही हो जाएगा। तो उनको लगता है कि यार ये प्रेशर तो नहीं बना रहे मेरे पे, और इसके अंदर सुभाष चंद्र जी की कंसेंट है या नहीं है। उनको ये लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। आपने लास्ट में बात की थी, हाँ जी, मैं रेडियो डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ जी, तो आपने बोला था कि आप हम लोग प्रोफेशनल, मैं हूँ ना हूँ ये हूँ, हाँ आप समाज से बात कर लेना कि हम एक कमर्शियल डील कर रहे हैं लोगों के साथ। मैंने वो खाली कमर्शियल डील जो बताया उन्होंने ओके हो गया, क्योंकि तो उनकी नॉलेज में नहीं हो
हम तो कंपनी के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप तो कंपनी के लिए कर रहे हो समीर जी, पर इनकी तरफ से 20 करोड़ की कमिटमेंट आए कि आपने 20 ओके कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाए, और फिर सुनने में गलती करते हैं हम बड़ी नॉलेज के बैठे थे, बात होती हमारी कॉस्ट ऑफ ऑफिस टिकट में बैठे, बड़ा नॉलेज था हम पर। हाँ जी, म्यूजिक पे चलता रहता है आपस कम्युनिकेशन एरर होगा, मैं नहीं करने वालों में नहीं। फिर उनको ये लगा कि ऐसा तो नहीं, और बार बार इच्छा ये भी पूरी आगे 100% बता देते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये है भारत का चेहरा जो बेनकाब होता रहता है और हम बेनकाब करते रहते हैं। लेकिन भारत में अब सिर्फ चेहरे बेनकाब नहीं हो रहे, बल्कि आवाज़ें भी बुलंद होती जा रही हैं। भारत के इंतहा पसंद हुक्मरान, नाम नेहाद रहनुमा और मुतासिब मीडिया को एक पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा है, और अब वहां 25 करोड़ मुसलमानों में एक और पाकिस्तान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बट के रहेगा हिंदुस्तान, एक और बनेगा पाकिस्तान। जी हां, ये नया नारा है, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये तो है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह चैन और सुकून की सांसें ले रहे हैं। लेकिन बट के रहेगा हिंदुस्तान, एक और बनेगा पाकिस्तान, अब महज नारा नहीं रहा बल्कि हकीकत बनकर सामने आ रहा है। और इस हवाले से हमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की हुकूमतों और सोनू निगम जैसे मुतासिबीन का एहसानमंद होना चाहिए कि जिनके उल्टे सीधे बयानात और गैर अखलाकी हरकत, गैर जमहूरी रिवायात और सेकुलर भारत को दफन करने के बाद अब मुसलमानों को एक और नारे पर मुत्तहिद कर दिया है। और 2 रोज़ कबल कोलकाता की मशहूर टीपू सुल्तान मस्जिद है, ये नारा टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने ये नारा लगाया है, और इनका नाम है, शाही इमाम है मौलाना नूरुद्दीन बरकती। इन्होंने भारत में एक और पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया है। पहले हम इनका क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मजीद तफसीलात बताता हूँ। मौलाना नूरुद्दीन बरकती। अगर हिंदू राष्ट्र होने के माने कि अगर इस नमाजें बंद हुई, अजान बंद हुई, कुरान बंद हुआ, शरीयत पर खत्म किया गया, देन जिहाद विल बी स्टार्ट। उसकी वजह है ऑन अकाउंट कि अगर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे, पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने, क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान दिया जाए, हमें पाकिस्तान दिया जाए, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। अगर हिंदू नेशन के माने ये होता है कि अगर आपने इसको मुकम्मल बना दिया है हिंदू राष्ट्र, और आपने कहा अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जैसे गाय का गोश्त नहीं चल रही है, अब यहाँ नमाज नहीं चलेगी, अब यहाँ अजान आप उतारिए, मैक उतारिए, आप यहाँ कुरान को खत्म कीजिए, तो फिर और क्या करेंगे? आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना नूरुद्दीन बरकती कह रहे थे कि अगर भारत को हिंदू रियासत बनाना है तो हमें दूसरा मुल्क दे दें। भारत में कानून नहीं, RSS की हुक्मरानी है। हिंदू इंतहा पसंदों ने हमारा जीना हराम कर दिया है और गाय के नाम पर मुसलमानों को ज़िबाह किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अजान पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, और मैं मुतालबा करता हूं कि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को नया पाकिस्तान दिया जाए, माशाअल्लाह नया पाकिस्तान दिया जाए। और इस बयान के बाद भारतीय हुकूमत मौलाना नूरुद्दीन बरकती के पीछे रिवायती तौर पर हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, और कुछ न मिला तो उनके खिलाफ गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। हमारे यहाँ लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं सबको, और भारत में लाल बत्ती गाड़ी पर लगाने का मुकदमा दर्ज कर दिया है, और इल्ज़ाम लगाया है कि वो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के राखी बंद भाई हैं, इसलिए कोलकाता में बैठकर ऐसे बयानात दे रहे हैं। शायद भारतीय मीडिया को मौलाना नूरुद्दीन बरकती का ये मुतालबा मजाक लग रहा हो, लेकिन आज नहीं तो कल मैं भारत को बता देना चाहता हूं कि एक और पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। कश्मीर तो पाकिस्तान बन ही जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन भारत में एक और पाकिस्तान की सदा गूंज रही है। और जब सर सैयद अहमद खान ने अलग मुसलमान सकाफत की बात की थी, तब भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने उस वक्त सर सैयद अहमद खान का मजाक उड़ाया था, उनकी तज़ीक की थी। और जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया तो हिंदू महासबाई जहन ने इसे एक मजजूब और दीवाने की बड़ करार दिया था। और खुतबा इलाहाबाद में जब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अलहदा मुसलमान रियासत की बात की तो अक्सरियत के जोम जो उसको कहते हैं मुब्तला, उसमें कांग्रेसी नेता हंस हंस कर लोट पोट हो गए। लेकिन 23 मार्च 1940 को जब मंटो पार्क लाहौर में करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानी पहचानी जाती है, लेकिन 23 मार्च, चिड़ी बाबा 24 मार्च नहीं 23 मार्च, तो तब इंतहा पसंद हिंदुओं ने
اسے ایک دیوانے کا خواب قرار دیا تھا، مگر 7 برس بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا اور کانگریس اور سنگھ پریوار منہ دیکھتا رہ گیا۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اور آج مولانا نور الدین برکتی کا نئے پاکستان کو مطالبہ یقیناً RSS کو، وشوا ہندو پریشد کو، بجرنگ دل کو، بھارتیہ جنتا پارٹی کو، شیو سینا کو مذاق لگ رہا ہوگا، اور وہ یقیناً اس کا مذاق ہی اڑا رہے ہوں گے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، بالکل دور نہیں ہے جب نئے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جہنم میں اندرا گاندھی کی آتما اور مزید تڑپ رہی ہوگی اور مزید جل رہی ہوگی، اور جس نے 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کر کے اس اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق ہو گیا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہوا تھا، اور مجھے کہنے دیجئے، اور ادھر نئی دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے، تاریخ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اندرا گاندھی کہہ رہی تھی کہ بھارت واسیوں، آج بھارت کی ایک ناری نے 1000 سال کی شکستوں اور رسوائیوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ اندرا گاندھی کے الفاظ تھے۔ کاش کہ بھارت کی ناری آج زندہ ہوتی، آج جہنم میں نہ ہوتی، چتا پر جل نہ گئی ہوتی، تو آج وہ یہ دیکھ رہی ہوتی کہ نریندر مودی نے 2 قومی نظریے میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ نریندر مودی کی وجہ سے آج بھارت کے نام نہاد سیکولرزم کا جنازہ نکل گیا ہے۔ نریندر مودی کی وجہ سے 2 قومی نظریے نے دوبارہ جنم لے لیا ہے، اور بھارت کی ناکامی اور رسوائیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اندرا گاندھی کے 1000 سال اس دن سے شروع ہوئے تھے جس دن محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپیں ہندوستان میں گونج رہی تھیں، اور اندرا گاندھی چاہ کر بھی آج بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ شاید وہ چاہتی ہو، جہنم میں رہ کر بھی چاہتی ہو، لیکن نہیں بچا سکتی۔ اور بھارت چاہ کر بھی بر صغیر کی تاریخ سے شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، ظہیر الدین بابر اور اورنگزیب عالمگیر کے نام نہیں نکال سکتا، چاہے وہ طارق فتح کو لے آئے یا کسی کو بھی لے آئے، لیکن یہ بھارت کی تاریخ میں موجود ہیں، اور بھارتی نیتاؤں کے ذہن سے وہ نفرت نہیں نکل سکتی جو صدیوں سے پل رہی ہے، ان کے ذہنوں میں سانپوں کی طرح یہ پل رہی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تاریخ ختم نہیں ہوئی، جغرافیہ بھی اپنی آخری شکل اختیار نہیں کر چکا صاحب، یہ کہانی جاری ہے۔ بھارت میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمانوں کے مقدر میں دائمی غلامی نہیں ہے، وہ بھی ایک روز آزاد ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں جب بھارت کے سینے پر ایک اور پاکستان نمودار ہوگا، اور یہ نعرہ حقیقت بن جائے گا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، ایک اور بنے گا پاکستان۔ یہاں لیتے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے ناظرین محترم کہ ممبئی میں 26 پاکستانی لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ 26 پاکستانی ممبئی میں لاپتہ ہو گئے ہیں، کچھ اور خبریں بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، بھارتی ریاست مہاراشٹر کے جو شہر ہے ممبئی، اس میں مقیم خاتون سمیت 26 پاکستانی اچانک لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایک بہت تشویشناک خبر ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارتی شہر ممبئی میں پچھلے 10 سال سے دکان چلانے والے پاکستانی سمیت 26 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ پولیس ان پاکستانیوں کی تلاش کے لیے سرگرم ہے، مگر ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ سلائیڈ شو میں دیکھ سکتے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں میں سے کسی نے بھی اپنی قیام گاہوں کے بارے میں، یہ ان کا کہنا ہے کہ درست معلومات فراہم نہیں کی، اور پاکستان میں داخلے کے وقت پاکستانیوں کے لیے ضروری سی فارم بھرتے وقت بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس سے ملنے آئے ہیں، یعنی بھارت میں داخلے کے وقت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اداروں نے سی فارم کی بنیاد پر جو فراہم کردہ اطلاعات ہیں، جب ان افراد کا کھوج لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ بتائے ہوئے مقام پر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک تشویشناک بات اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان 26 پاکستانیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہوگا، اور یہ بعیس نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو دہشت گرد بنا کر، کسی کو جاسوس بنا کر پیش کیا جائے گا تاکہ کلبھوشن یادیو کی پھانسی رکوانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کا ایک ATS یعنی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، اور وہ ان افراد کو تلاش کر رہا ہے،
اور ممبئی کے ہوٹلز اور گھروں کی تلاشی کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، اور بھارتی میڈیا میں اطلاعات بھی گردش کری ہیں کہ یہ لاپتہ پاکستانی، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں اس لیے ہوشیار رہیں کہ یہ لاپتہ پاکستانی بھارتی اسلامی مجاہدین کے خفیہ گروہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ خود ہی پہلے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، جو بھارتی ریاست کرناٹک میں بھٹکل کے نام سے مشہور ہے۔ اس گروہ کا نام چند ماہ قبل سامنے آیا تھا، جس کی قیادت ممبئی میں ایک پلا بڑا شخص ہے، ریاض شاہ بندری المعروف ریاض بھٹکل، اور اس کا بڑا بھائی اقبال کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں پاکستان میں بھارتی میڈیا کے مطابق ISI کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ بھارت میں بھٹکل گروپ کے مقامی کمانڈر سلطان اور شفیع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت میں رہ کر داعش کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر شام میں ان کی ہلاکت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کے مطابق بھٹکل گروپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، بھٹکل گروپ کا کوئی وجود نہیں ہے، اور بھٹکل در حقیقت بھارتی ریاست کرناٹک کا ایک قصبہ ہے جس کو یہ لوگ گروپ کہہ رہے ہیں، اور اس کی نسبت سے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فرضی طور پر ایک بھٹکل گروہ تخلیق کر لیا ہے۔ خواب و خیال میں پچھلے جنم میں انہوں نے گروہ تخلیق کر لیا ہے، اور ریاض بھٹکل اس کے بھائی اقبال کو کرناٹک، گجرات اور دیگر ریاستوں میں ہونے والے بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ ثابت کر کے سارے معاملات انہی کے کھاتے میں ڈالنے کا سلسلہ بھارت نے شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں نے انڈین مجاہدین نامی دہشت گرد تنظیم کے جنم کا بھی اعلان کر ڈالا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نوزائیدہ مبینہ دہشت گرد تنظیم کی کڑیاں آپ دیکھیں گے کہ لشکر طیبہ سے ملا دی جائیں گی اور دیگر نام نہاد تنظیموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ ویسے لشکر طیبہ کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق جوڑ دی گئی ہیں، تو دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی لوگ جوڑ دیں گے۔ اور بھٹکل کے ایک نوجوان عالم دین مولانا شبیر کو پہلے تو جعلی نوٹوں کے کاروبار میں پکڑا گیا اور پونا سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد ریاض کے ساتھی اور بلاسٹ کے مجرم کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا، جو ابھی تک قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بھارت کا ایک چہرہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اب آپ مجھے بتائیے کہ 26 پاکستانی جو ممبئی میں غائب ہوئے ہیں، اب یہ کہاں سے ملے؟ یقیناً ایک بہت بڑا ڈرامہ رچا جا رہا ہے تاکہ کلبھوشن یادیو کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایک گرم ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گرمی پیدا ہو جائے، لیکن ہم گرمی بھگتنے والوں میں سے ہیں اور جانتے ہیں کہ گرمی کیسے بھگتی جاتی ہے۔ تو ہماری اپنی ہیٹ ویوز ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہیٹ ویوز کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے ہی ہیٹ ویوز کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم پھر سے ہیٹ ویوز کا مقابلہ کر لیں گے۔ آپ کو دکھاتے ہیں ہیٹ ویوز سے آپ کو کیسے نمٹنا ہے، کیسے بچنا ہے، ایک پیکج جو ہم نے خصوصی طور پر کراچی اور پاکستان کے ان شہروں کے لیے تیار کیا ہے جہاں پر درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا آئندہ آنے والے دنوں میں امکان ہے۔ خصوصی پیکج۔ کراچی میں موسم گرما کا آغاز ہی عوام کے لیے پریشان کن ثابت ہوا۔ سمندری ہوائیں نہ چلنے کے باعث شہر میں ہیٹ اسٹروک کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ درجہ حرارت 41 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ گرمی کی شدت سے درجنوں افراد متاثر ہوئے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں طبی امداد دی گئی، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں بھی کئی شہری پہنچے۔ متاثرہ افراد میں بیشتر ضعیف اور بچے شامل ہیں۔ ماہرین طب نے گرمی کے ایام میں سبزیاں، دہی اور چھلکے والی دالیں استعمال کرنے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمیوں میں مریضوں کی آمد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، امراض جگر اور ٹی بی کے مریضوں میں گرمی برداشت کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اس لیے گرمی میں ایسے لوگوں کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ضعیف اور بچوں میں قوت مدافعت کم ہونے سے گرمی سے متاثر ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہر بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان نیوز روم، ہمارا پروگرام ہے، نمبر 1 پروگرام ہے پاکستان کا، اور ہمارے بول کے پریسیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ چیف نیوز آفیسر ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، جناب فیصل عزیز خان صاحب اور جناب طلحہ جتوئی صاحب۔ یہ دونوں میرے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں ان سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، خاص طور پر فیصل عزیز خان صاحب سے۔ طلحہ جتوئی صاحب کی صلاحیتوں سے تو ہم سب واقف ہیں، اور فیصل عزیز خان صاحب کے زیر سایہ ان کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان نیوز روم میں
शब बारात की जो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन थी, शब बारात में बोल, इस पर एक पैकेज तैयार किया, बहुत देर तक गुफ्तगू की, और मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि शब मेराज में बोल और शब बारात में बोल, इसको नाजरीन ने कितना पसंद किया है, रेटिंग्स चार्ट पर ये कहाँ खड़े में हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम का शुक्रिया के साथ ये पैकेज। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। बोल हेडक्वार्टर्स में निस शाबानुल मुअज्जम की खुसूसी नशरियात शब बारात में बोल का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज कारी मोहम्मद हुसैन आराइन ने कुरान पाक की तिलावत से किया। हाफिज अहमद रजा तारी ने हमद बारी ताला पेश करने की सादत हासिल की। करम मांगता हूँ। शब बारात की खुसूसी महफिल में मुईन आलम करीमी, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, लकी अली, शहरियार तारिक, हाफिज ताहिर कादरी, हाफिज एहसन कादरी, याकूब इब्राहिम और अलहाज इमरान शेख अतारी ने अपनी सहर अंगेज आवाज में आकाए दो जहां को नजराना अकीदत पेश किया तो हाजरीन पर रिकत तारी हो गई। इश्क मोहम्मद से सरशार सामाईन झूम उठे। इस रात फर्जंदान इस्लाम अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं और मरहूमीन के इसाले सवाब और फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान का रुख करते हैं। रहमतों भरी रात में बोल की खुसूसी नशरियात शब बारात में बोल ने अवाम के दिल मोह लिए। इस मौके पर डॉक्टर आमिर लियाकत ने खुसूसी खिताब भी किया। बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ और इसीलिए आज के दिन का इंतखाब किया है कि आज से ज्यादा झुकाव, आजिज़ी और इंकिसारी कब होगी। तो इसीलिए अदब से अर्ज कर रहा हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रमजान नशरियात होने वाली है, और इस वजह से कि पहली बात तो बड़ी अहम यह है कि ये 19 घंटे ट्रांसमिशन रहेगी और उसमें जो सबसे बड़ा इनाम है वो है हवाई जहाज। सबसे बड़ा इनाम एक नहीं है, 3 हवाई जहाज हम दे रहे हैं। खूबसूरत और रूह परवर महफिल में शब बारात की फजीलत और बरकत से आगाही के साथ साथ तमाम मुसलमानों और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआएं की गयीं। इन्नल तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब फैसल अजीज़ खान साहब का और तलहा जतोई साहब का। इतने प्यारे अल्फाज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ आपने इख्तिताम किया। इंशाअल्लाह हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और पूरे पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शब मेराज में बोल, पहले तो आप देखिए शब मेराज में बोल को आपने कितना सराहा, कितना पसंद किया कि रेटिंग चार्ट्स पर शब मेराज में बोल कहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और फिर शब मेराज में बोल के बाद जब 15 शाबानुल मुअज्जम यानी वो शब आई तो फिर शब बारात में बोल की नशरियात हुई और शब बारात में बोल को नाजरीन ने किस तरह पसंद किया है। दीगर चैनल्स कहाँ खड़े हैं, दूर दूर तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मालिक का एहसान है। और आप देख सकते हैं कि शब बारात में बोल कहाँ पर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में बोल आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों के साथ कहाँ पे खड़ा हो। 19 सेकंड से दिखाना चाहता हूँ, 19 सेकंड आप देखिएगा कि रमज़ान में बोल, क्योंकि हम चोर नहीं हैं, चोरी नहीं करते और चोरी करके इधर उधर से जमा नहीं करते चीज़ें, और कलाम तैयार नहीं करते जो कि कुछ तैयार कर रहे हैं नीले पीले पर जो तैयार हो रहे हैं वो हमारे ही पुराने कलाम को इधर उधर से उसके शॉर्ट्स लेकर बनाकर सब चोरी शुदा माल है। तो नक्कालों से होशियार और चोरी करने वालों से होशियार। लेकिन हम आपको अपने 19 सेकंड दिखा रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि मेहनत कितनी हो रही है। और अभी सिर्फ हल्का सा, और ये रफ है, ये हल्का सा आप सुन लीजिए कि जो रमज़ानुल मुबारक का कलाम आने वाला है रमज़ान में बोल, उसकी तैयारी हो रही है। 19 सेकंड।
جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور بس آپ کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ تعالی. بہت خوبصورت کلام ہے جناب یوسف حسین کاتب صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو شوٹ ہوگی وہ تاریخی شوٹ ہوگی انشاءاللہ. تو باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس رمضان المبارک ہماری کاوشیں، کیونکہ یہ مکمل اسلامک ٹرانسمیشن، ہولی ٹرانسمیشن جس کو کہتے ہیں. اس میں کوئی گیم شو نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. گیم شو صرف سیٹرڈے اور سنڈے کو ہے، وہ بھی 10 بجے کے بعد. اور وہ کیا ہے؟ اس میں جہاز ہے. یہ بڑا سوشل میڈیا پر سوال گردش کر رہا ہے. جی ہاں، جہاز ہے، بالکل پلین. وہ پلین کپڑا نہیں، پلینز ہم دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. لیکن وہ کیسے ہے، کس طرح سے، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. اس وقت تو ہم جا رہے ہیں اس طرف جب ہم اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. ناظرین محترم، پہلا نام جو آج میں بتانا چاہتا ہوں، آج 2 شخصیات کو ہم یاد کر رہے ہیں. جناب ضمیر جعفری مرحوم، یہ اردو کے ممتاز مزاح نگار اور شاعر ہیں. ان کا پورا نام سید ضمیر حسین جعفری تھا. ان کے جو صاحبزادے تھے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے جناب احتشام ضمیر صاحب، اور انہوں نے مافیو ضمیر، آگ، مسدس بدحالی، ولایتی زعفران اور ایک تماشا جیسی ماشاءاللہ مارکت الآرا، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. مزاحیہ مجموعہ کلام تھے ان کے 2 اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. میں بتاتا ہوں زوال اہل یورپ کا پلان، اہل یورپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا کرو. یہ سید ضمیر جعفری صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشہور اداکار جناب منور ظریف صاحب، جن کی پچھلے دنوں برسی گزر گئی. ان کا اصل نام محمد منور تھا، اور وہ 25 دسمبر 1940 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے. اور وہ جب بھی پردہ اسکرین پر آتے تو ان کے مداح، ان کے چاہنے والے داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیتے تھے، اور ان کی اداکاری دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. منور ظریف صاحب کا نام مزاحیہ اداکاری میں ہمیشہ ایک سنگ میل رہے گا، ہمیشہ ایک باب بنا رہے گا، اور ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا. اور ان کا ذکر کرتے ہوئے میں دعا گو ہوں جناب عمر شریف صاحب جو اس وقت اسپتال میں داخل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ سب لوگ ان کے لیے دعا فرمائیے گا. جناب عمر شریف صاحب لیجنڈ ہیں، اور منور ظریف صاحب کے بعد یعنی معین اختر صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، ایک بہت بڑا نام تھا، اور اب صرف عمر شریف صاحب ایک ایسا نام ہے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جو لیجنڈ ہیں اور جو اس وقت بستر علالت پر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. دیکھتے ہیں مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. ربط ہے تازہ ہر ایک چہرے ہر ایک منظر کے ساتھ، میں بڑھاپے کو نہ آنے دوں گا کیلنڈر کے ساتھ. ممتاز اردو شاعر بابا ظرافت سید ضمیر جعفری کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے. ضمیر جعفری مزاح نگار ہونے کے ساتھ نثر اور نظم دونوں میں ایک معتبر نام رکھتے تھے، لیکن ان کی مزاحیہ شاعری کو جو شہرت حاصل ہوئی اس نے ان کی نثر اور شاعری کو پس منظر میں دھکیل دیا. بڑی مدت سے کوئی دیدور پیدا نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا. ضمیر کے مزاحیہ انداز کلام کا ایک خاصہ یہ ہے کہ شعروں میں خاکے لکھنے کا فن اردو میں ان جیسا کسی کے پاس نہ تھا. زندگی کے مغالطے توبہ کھوٹی شے کو کھری سمجھتے ہیں، وہ تو خاموش تھے، جہالت تھے، اور لوگ انہیں فلسفی سمجھتے ہیں. ضمیر جعفری نے 50 کے قریب تصانیف تحریر کی. ان کی مشہور تصانیف میں کارزار، لہو ترنگ، جزیروں کے گیت، من کے تار، مافی الضمیر اور ضمیریات شامل ہیں. ضمیر جعفری نایاب شخصیت کے مالک تھے. وہ بیک وقت ایک ریٹائرڈ آرمی افسر، شاعر، صحافی، مزاح نگار اور نقاد بھی تھے. ہم نے بھی لکھا تھا ایک ناول کبھی، نوجوانی کے کفے سیلاب میں، قصد تھا لکھیں گے رومانے طویل، مر گیا ہیرو ہی پہلے باب میں. 16 مئی سن 1999 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے.
بول اور ٹیم ایسے نہیں چلے گا کا معروف مزاحیہ شاعر سید ضمیر جعفری کو خراج تحسین اور سلام۔ شعر میں بھی لڑکھڑاتے شعر ہی رہتا تھا وہ، شاعری کا تھا ضمیر جعفری تیمور لنگ، شاعری کا تھا ضمیر جعفری تیمور لنگ۔ سمجھو ہم نے بلا دیا، پھر تو ہمیں جوس پیانی، میں تو کسی فروٹ والے دی تھی لگنی، پھر تو ہمیں ایک تار پیش کرا لون لا کے۔ اچھا جی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے شہنشاہ ظرافت منور ظریف کو ہم سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ منور ظریف نے اپنے فنی کریئر کا آغاز فلم ڈانڈیاں سے کیا۔ 1973 میں ان کی پہلی اردو فلم پردے میں رہنے دو کی کامیابی نے انہیں سپر سٹار بنا دیا۔ کس کو کس حساب سے باندھیں؟ دیکھیے حساب کتاب کو آپ گولی ماریں، مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تقسیم کر دیں، یعنی کہ برابر برابر، بالکل چوک نہیں مار۔ نہیں میں بے ایمان، دیکھیے آپ بڑا بھائی بنیے گا، بڑا بے ایمان نہیں بنیے گا۔ چلیے شروع کیجیے۔ بزلہ سنجی اور حاضر دماغی جیسی خدا داد صلاحیتوں کے باعث وہ اپنی اداکاری میں حقیقت کے رنگ بھر دیتے۔ تمہاری زلفوں کے جال میں نہیں آؤں گا، میری لاتیں ہیں پتلی، میں نہ سے جاؤں گا نہ سو۔ منور ظریف نے مشہور کامیڈی سٹار رنگیلا کے ساتھ جوڑی میں بھی کام کیا، جو باکس آفس پر کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ جا کر پٹھانوں سے جوتے کھاؤ، گھر آ کر ماں کی باتیں سنیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جاؤں گا، بس یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، اچھا بہانہ بناتے ہو، مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے بھائی جان، جبکہ آپ پہلے ہیں، دوبارہ میں کیسے بنا سکتا۔ منور ظریف کا فلمی کریئر 16 برسوں پر محیط ہے، جس دوران انہوں نے 300 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کی۔ بنارسی ٹھگ، جیرا بلیڈ، ہتھ جوڑی، جگری یار، موج میلہ، دامن اور چنگاری، ہمراہی، ہیر رانجھا اور نوکر ووہٹی دا ان کی مشہور فلمیں ہیں۔ انہیں فلم عشق دیوانہ، بہارو پھول برساؤ اور زینت میں بہترین مزاحیہ اداکاری پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اپنی بے ساختہ اداکاری سے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے منور ظریف 36 سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بول اور ٹیم ایسے نہیں چلے گا کا عظیم مزاحیہ فنکار منور ظریف کو خراج تحسین اور سلام۔ نچمڑی لت جاؤ گی نچمڑی لت جاؤ گی، ایویں بن جائیں گی جگ دا ہاسا، چپ کر تڑ وٹ جا نہ عشق دا کھول خلاصا، مت سمجھو ہم نے بلا دیا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، سانسوں میں روانی رہی تو کل اسی وقت اسی شو کے ساتھ اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔